تمام ہندوستان میں تمام مذہبی جماعتیں مسلمانوں کے اندر تمام مذہبی جماعتیں سوائے جماعت احمدیہ کے قائد اعظم اور پاکستان کے مخالف تھے. مسلمان حق میں تھے لیکن سب مسلمان حق میں نہیں تھے. جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے بحیثیت تنظیم اگر تمام نہیں، ہو سکتا ہے میری یادداشت میں غلطی کی ہو، لیکن بھاری اکثریت وہ تمام معروف مذہبی جماعتیں جو آج پاکستان پر قابض ہیں وہ ساری کی ساری قائد اعظم کے مخالف تھی اور پاکستان کے تصور کے مخالف تھی. لیکن ایک بات پر وہ اپنے موقف بدلنے پر آمادہ تھی، اور وہ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ قائد اعظم سے انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ مسلمانوں میں سے احمدیوں کو نکال دیں اور ان کی غیر مسلم حیثیت تسلیم کرتے ہوئے ان کو مسلم لیگ سے خارج کر دیں تو ہم اپنا تمام عمر کا سیاسی موقف تبدیل کر کے آپ کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں. یہ شرط مان لیں تو باقی ساری باتیں بلا شرط ہم آپ کی تسلیم کر لیں گے. کتنا عظیم الشان دباؤ تھا. ساری زندگی کی جنگ کا نتیجہ اس بات پر منحصر تھا، اور ایک سیاستدان، ایک دانشور جو ملکی حالات سے باخبر ہو، جو فرقوں کی باہمی تناسب کے اعداد و شمار سے واقف ہو، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک سیاستدان کے طور پر یہ فیصلہ کرے کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت کی نمائندہ مذہبی جماعتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، مخالف بناتے ہوئے ایک چھوٹی سی مذہبی جماعت کو قبول کر لے، محض اس لیے کہ اس کے نزدیک اصول کا تقاضا یہ تھا کہ اکثریت کی رائے کو رد کی جائے اور رد کر دیا جائے اور ایک چھوٹی اقلیت جماعت کی رائے کو قبول کر لیا جائے. چنانچہ قائد اعظم نے انتہائی دباؤ کے باوجود ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے نزدیک مسلمان سیاست میں بنیادی طور پر یہی اصل ہمیشہ قائم رہے گا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا حق ہے کہ بحیثیت مسلمانوں کی سیاست میں حصہ لے. جو شخص اپنے منہ سے اپنے اسلام کا انکار کرتا ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. یہ اتنی سی بات تھی. چنانچہ انہوں نے احمدیوں کی ممبرشپ روکنے کی بجائے باقاعدہ ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ ہر احمدی مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسری تمام مذہبی جماعتیں اگر ناراض ہو کر اپنی مسلم لیگ کی ممبرشپ سے الگ ہوتی ہیں تو ہونے دو. یہ وہ اصولی فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں دراصل قائد اعظم کامیاب ہوئے. یہ وہ اصولی فیصلہ تھا جو خدا کو پسند آیا. یہ وہ انصاف اور تقوی کی بات تھی جس نے در حقیقت ایک ہاری ہوئی بازی کو جتا دیا. میں سمجھتا ہوں یہ اسی فیصلے کی برکت تھی کہ ایک عظیم انقلاب رونما ہونا شروع ہوا. اس فیصلے سے پہلے خود پنجاب میں بھی قائد اعظم کے ہم خیالوں کو کوئی طاقت حاصل نہیں تھی. ایک یونینسٹ حکومت تھی خضر حیات کی جو مسلم لیگ کے مخالف اور کانگریس کے اصولوں سے متفق تھی، اور جس پنجاب جو آج پاکستان کی جان ہے اس پنجاب میں بھی اگر مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو اندازہ کریں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ تمام بڑی مذہبی جماعتیں جس سے ناراض ہو جائیں، ایک ایسا فیصلہ کرنا جس سے تمام بڑی مذہبی جماعتیں ناراض ہو جائیں اور ایک چھوٹی سی اقلیت کو خوش کرنے کی خاطر نہیں بلکہ اپنے اصول پر قائم رہنے کی خاطر اس چھوٹی سی اقلیت کو ترجیح دے دینا، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے حالات کی کیا پلٹ دی.
دیکھتے دیکھتے وہ بڑے بڑے علماء جو قائد اعظم کو رد کر چکے تھے، ان کے پلیٹ فارم ان کے قدموں تلے سے کھسکنے شروع ہوئے اور قائد اعظم کے قدموں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ قدم جو ان پلیٹ فارموں کی طرف لالچ کی وجہ سے نہیں بڑھے تھے، خدا نے ان پلیٹ فارموں کو ان کے مالکوں کے قدموں کے نیچے سے نکال دیا اور وہ پلیٹ فارم قائد اعظم کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک ایسا ریلا آیا کہ جس میں یہ علماء ہواؤں میں لٹکے ہوئے رہے اور ان کے نیچے کی تمام زمین نکل گئی تھی۔ یہ ہے وہ اصول کی بات جو بدقسمتی سے آج تک ہمارے سیاستدان نے نہیں سیکھی۔ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اس میں بھی اسی قسم کی بعض باتیں ہیں جن کے فیصلے ہونے والے ہیں۔